دوسری دنیا تو انبیاء کی تاریخ پڑھتی ہے یا سنتی ہے، دوسرے مسلمان قرآن کریم میں انبیاء اور ان کے ماننے والوں کی باتیں پڑھتے اور سنتے ہیں، اور ابتدائی مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے واقعات اور ان کی مظلومیت کی باتیں پڑھتے ہیں یا اپنے علماء سے سنتے ہیں۔ لیکن احمدی مسلمان وہ ہیں جو مسیح محمدی کو ماننے کی وجہ سے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کو ماننے کی وجہ سے، اسلام کی نشت ثانیہ کے لیے آنے والے اللہ تعالیٰ کے فرشتادے پر ایمان لانے کی وجہ سے عملاً اس حالت سے گزر رہے ہیں جو دوسروں کے لیے شاید مذہبی مظالم کے پرانے واقعات اور داستانیں ہوں۔ بعض اور گروہ اور فرقے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم بھی مذہب کی وجہ سے مخالفتوں اور دشمنیوں کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن یہ سب لوگ جو ہیں، یہ جماعتیں یا گروہ، اپنے مخالفین اور دشمنوں سے موقع ملنے پر اسی طرح ظلم کر کے بدلہ بھی لے لیتے ہیں جس طرح کے ظلم ان پر ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن احمدی ہی ہیں جو مومن ہونے کا نمونہ دکھاتے ہوئے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیتے ہوئے ظلموں پر صبر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہیں اور اس سے مدد مانگتے ہیں۔ بس یہ ایک بہت بڑا فرق ہے احمدی مسلمانوں میں اور دنیا کے دوسرے لوگوں میں۔ ہم وہ لوگ ہیں، اور ہمیں ہونا چاہیے ایسا، کہ ہم نے مسیح موعود علیہ السلام کو ماننا ہے، جو دنیاوی آزمائشوں اور مخالفین کی دشمنیوں سے نہ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑنے والے ہیں، اس وجہ سے نہ اپنے ایمان سے پیچھے ہٹنے والے۔ ہم اس بات کا ادراک رکھنے والے ہیں کہ ہمارے دکھوں کا مداوع صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ہم نے تکلیف کے وقت دنیا داروں کے سامنے نہیں بلکہ سب طاقتوں کے مالک خدا کے سامنے جھکنا ہے، اس سے مدد مانگنی ہے۔ وہی ہے جو ہمیں ہمارے صبر اور دعا کی وجہ سے ہمیں ان مشکلات سے نجات دلانے والا ہے اور نجات دلائے گا انشاءاللہ۔ وہ کبھی خالص ہو کر اپنی طرف جھکنے والوں کو خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا۔ وہ جو اس کی خاطر، اس کی قائم کردہ جماعت کی خاطر قربانیاں دیتے ہیں، انہیں ضرور جزا دیتا ہے۔ ہم تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل کرنے والے ہیں اور اس کا ادراک رکھنے والے ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کا تمام معاملہ خیر پر مشتمل ہے، اور یہ مقام صرف مومن کو حاصل ہے۔ اگر اس کو کوئی خوشی پہنچتی ہے تو یہ اس پر شکر بجا لاتا ہے، الحمدللہ پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے۔ تو یہ امر اس کے لیے
خیر کا موجب ہوتا ہے، اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ صبر کرتا ہے، تو یہ امر بھی اس کے لیے خیر کا موجب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں بڑی تکلیفیں پہنچنا یا بڑی بڑی تکلیفیں پہنچنا اور اس پر صبر اور دعا بندے کو خیر کا موجب بناتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو نوازنے والی وہ ہستی ہے جو چھوٹی سے چھوٹی تکلیف جو مومن کو پہنچتی ہے اسے بھی نوازے بغیر نہیں چھوڑتا۔ چنانچہ اس بات کو بیان فرماتے ہوئے ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو جو بھی تھکاوٹ، بیماری، بے چینی، تکلیف اور غم پہنچتا ہے، یہاں تک کہ اگر اس کو کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کی بعض خطائیں معاف کر دیتا ہے۔ بس یہ ہے ہمارا وہ رحیم و کریم خدا جو ایک مومن کو ذرا ذرا سی بات پر نوازتا ہے۔